اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کے لیے میں ہوں زہیر اسدی۔ اس وقت میں موجود ہوں میونسپل لائبریری کے اندر۔ لائبریری کے ایک پورشن میں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے کچھ قپلو کے معززین یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ ہم جب پڑھتے تھے اس وقت ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے تھے کہ کتاب سب سے بہترین دوست ہے۔ آج یہ دوست کہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ کس قدر مضبوط ہے، آج ہم ان اپنے حاضرین سے بات کریں گے۔ ایک یہاں پہ ہمارے موجود ہیں قیصر محمود صاحب، جن کی ایفرٹ پہ آج یہ محفل سجی ہے، اور انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ قپلو کے اندر لائبریریز اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر کیا اس وقت گیپ چل رہا ہے یا ان کے اندر کیا مسائل ہیں۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پہ کن کن چیزوں کی کمی محسوس کی انہوں نے اور کیا کیا چیزیں دیکھنے میں آئیں اور ان کا حل کیا ہے، تو بتائیے گا پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اب اپنے حالت کے بدلنے کا۔ سب سے پہلے معزز مہمانان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ زہیر اسدی صاحب، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ضلع گانچھے میں ہماری جہاں جہاں پہ بھی آواز بلند کرنا ہو میڈیا کے ذریعے آپ ایز اے صحافی کام کر رہے ہیں، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ وائس آف شوق کی طرف سے ہماری کال پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پہ تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ موجود تھے میڈیا کی طرف سے محترم زاہد سرغیتو صاحب۔ آپ کرچن نیوز کے بانی ہیں، اور اس وقت آپ بھی ہماری یہاں پہ کلچر، ہماری روایات کو فروغ دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ باقی تمام مہمانان کا شکریہ۔ میں شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے انفارمیشن میں چند باتیں ڈال کر اس پروگرام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اقبال بھی فرماتا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ حالیہ کورونا کی وجہ سے تمام یونیورسٹیز اور سکول کالجز آف ہونے کی وجہ سے ہم اپنے مادری علاقہ قپلو میں ہم موجود ہیں، تو یہاں پہ بیٹھنے کے بعد ہمیں بہت افسوس ہوا کہ یہ علمی خزانہ، ہم اس کو علمی خزانہ کہتے ہیں کیونکہ ہماری روایات، ہمارے جو یہاں سرزمین قپلو سے بڑے بڑے شخصیات نے جنم دی ہیں، اور ان کے ایفرٹ، انہوں نے جو کام کی ہے اپنی زندگی میں، یہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ دوسری جانب ادب کی دنیا میں دیکھا جائے، ایجوکیشن کی دنیا میں دیکھا جائے تو دوسرے کسی ضلع سے، دوسرے کسی علاقے، دوسرے کسی شہر سے ہم پیچھے نہیں ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے اس دور پرفتن میں، اور ساتھ ہی ساتھ کورونا کی وجہ سے بالخصوص ایجوکیشن سیکٹر پر بہت بڑا ایفیکٹ پڑا۔ اس وقت ضروری یہ تھا کہ ان اوقات میں سکول کالجز آف ہیں تو ہمیں اپنے طلباء کے اذہان کو لائبریریوں کی طرف، کتابوں کی طرف ڈالنا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے نیٹ اور فیس بک کی حد تک ہم محدود رہ گئے، اور ہمارے یہ ادارے ہیں، ہمارے یہ لائبریریاں ابھی ویران ہیں۔ تو صرف ہم نے اس آواز کو بلند کیا ہے کہ لائبریری کی افادیت کو قپلو میں اجاگر کرنے کے لیے ہم نے اس پروگرام کو باقاعدہ ارینج کیا۔ اس میں میرے ساتھ ایڈوکیٹ ثقلین صاحب اور ہمارے دیگر طلباء ہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیا، اور ہم نے کوشش کی، ہم چیف صاحب یہاں پہ جو میونسپل کمیٹی کی چیف صاحب کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوئی، آگے جا کے اے سی صاحب، ڈی سی صاحب، ان سب کے ساتھ ہماری باتیں ہوئی، کیونکہ یہاں پہ ضلع گانچھے میں اویئرنیس نہیں ہونے کی وجہ سے انتہائی ویلفیئر لائبریری ہے۔ کسی بھی کتابی، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اس شعبے کی کتابوں کی یہاں پہ کوئی بھی کمی نہیں ہے، لیکن کمی ہے تو پڑھنے والوں کی کمی ہے۔ تو ہم نے اس کی افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس پروگرام کا ہم نے ارینج کیا، تو آپ تمام نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پہ تشریف لائے۔ میں مختصراً ہمارے مہمانان گرامی کا انٹروڈکشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہماری کال پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پہ تشریف لائے معروف مصنف، صحافی اور اس علاقے کا آپ ایک چہرہ ہے محترم غلام حسن حسنو صاحب۔ آپ کے قریباً 100 سے زائد کتابوں کا آپ مصنف ہے، آپ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور ہماری کال پر لبیک کہتے ہوئے ضلع گانچھے ہائی سکول قپلو کے پرنسپل محترم غلام رسول سرمکی صاحب، ہم نے آپ سے اس بارے میں ڈسکس کی تو آپ نے دل کھول کر ہمیں اپریشیٹ کیا، اور ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے، ہمارے ساتھ چلنے کے لیے آپ نے یقین دہانی کی۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہماری پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے سامنے موجود ہیں محترم سبطین صاحب، آپ پرنسپل ہیں ریئل ایجوکیٹر سسٹم کے، اور یہاں کے آپ پرنسپل ہیں، اور ماشاءاللہ قپلو میں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ تگدو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ وائس پرنسپل ہیں اسی پرنسپل ریئل ایجوکیٹر کے آپ محترم
آصف علی صاحب، ہم آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو بس آپ لوگوں سے ہم نے صرف یہ زحمت دی ہے کہ اس لائبریری کی افادیت کو طلباء تک پہنچانے کا ہم نے ایک عزم کیا ہے، تو آپ لوگوں نے مختصراً اس کی افادیت، تعلیم کی افادیت اور طلباء کے اذہان کو مختلف ایکٹیویٹیز سے نکل کر اس لائبریریوں کی طرف، کتابوں کی طرف ڈالنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنی مفید مشوروں سے نوازنا ہے۔ اور دیگر بھی تمام سکولوں میں ہم نے بات کی، لیکن چھٹیاں ہونے کی وجہ سے ہمارے درمیان وہ نہیں آ سکے۔ تو ہمارے درمیان ابھی موجود ہے محترم ناظم صاحب، آپ یہاں میونسپل لائبریری کے آپ انچارج ہیں، تو یہاں کتاب اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے تگدو کی کوشش کی، تو میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہ آپ کیا فرمائیں گے اور طلباء تک کیا پیغام دیں گے اس لائبریری کے حوالے سے، اس جگہ کے حوالے سے اور کتابوں سے ہمارے رشتے کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مہمانان گرامی، جناب رسول صاحب، ستین صاحب، آصف صاحب اور حسن صاحب، قصر محمود صدیقی صاحب، ثقلین بھائی اور دیگر ہمارے طلبہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے آج نہیں پہنچ سکے۔ چونکہ یہ لائبریری 1996 سے قائم ہے، تو دیگر ملکوں کی لائبریریوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہاں پہ حتی الامکان جتنی بھی کمی تھی وہ پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ آخر میرے پاس صرف یہ نیٹ کا فیسلٹیز نہیں تھا، قصر محمود صاحب میرے ساتھ رہے اور یہ نیٹ کا بھی سہولت یہاں پہ پہنچ گیا۔ ابھی میرے پاس صرف پانی کا مسئلہ ہے اور دیگر کچھ مسائل چھوٹے موٹے، وہ انشاءاللہ ایسی صاحب نے ہمیں یقین دہانی کی ہے کہ اگست کے اسی مہینے میں ان کا جو ہے ہم فنڈ رکھ کے ان کو مکمل کر دیں گے۔ باقی لائبریری جو ہے خپلو کے مین سینٹر، یعنی آپ ایسا کہہ سکتے ہیں تمام سکولوں کے دل کے اندر، پورا ارد گرد پورا سکول ہے اور لائبریری مین سینٹر میں ہونے، اور یہاں پہ اسٹوڈنٹ کی بالکل رجحان نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے کئی بار اس زاہد بھائی سے نے بھی پچھلے دفعہ کوشش کی تھی اور ہم نے بھی ان کو بہت سوچا تھا، لیکن آج میرے خوش قسمتی ہے کہ آپ تمام اساتذہ کے یہاں پہ میرے عقب میں بیٹھے ہوئے اساتذہ، آپ سے میں اوپر لب کشائی کرنا اچھی موضوع نہیں ہے۔ تعلیم کے بارے میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ رسول صاحب خصوصاً آپ نے پرسوں ہمارا دل اتنا کھول دیا کہ ہم آپ کا بس الفاظ میں بیان کرنے کے وہ نہیں ہے۔ آپ کا اتنے انتہائی دل سے تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ باقی حسنو صاحب میرے ساتھ 9 سال انہی کے سایہ میں نے اسی لائبریری کے بارے میں، انہی کتابوں کے بارے میں جاننے اور کتابوں کے لائبریری کے دیگر افادیت کو اوپر تک لے جانے میں آپ نے میری بہت رہنمائی کی۔ آپ کا بھی میں از تہ دل مشکور و ممنون۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے ناظم صاحب، یہاں کے انچارج ہیں۔ میں زیادہ لب کشائی کرنا نہیں چاہتا، آگے بڑھتا ہوں۔ معروف مصنف، یہاں کے آپ مورخ بھی ہیں، تاریخ دان بھی ہیں، ہر اینگل سے ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کی خدمات ہیں۔ میں محترم غلام حسن حسنو صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی اس لائبریری کی افادیت اور طلباء کے اذہان کو اس طرف مبذول کرانے کے لیے اپنی مفید مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ہیڈ ماسٹر صاحب اور معزز ساتھی حضرت، ایک لائبریری کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور اس کے فائدے تو بے شمار فائدے ہیں۔ جب تک لائبریری نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی تحقیقی کام کر ہی نہیں سکتا، اور آج کل جو ہے وہ تحقیق کا زمانہ ہے۔ تحقیق کے بغیر جو وہ کوئی چیز ایجاد ہی نہیں ہو سکتا، اور کوئی چیز ایجاد ہوئے بغیر انسانی زندگی آسان سہل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ، ملکی ترقی کے ساتھ ساتھ، دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ لائبریریوں کی موجودگی ضروری ہے۔ لائبریریوں کی موجودگی کے بغیر ترقی کا تصور ہی مشکل ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک کتاب کی بیتی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں پہلے مرحوم سید اون علی تھے، ان کے پاس ایک کتاب تھی توحۃ الاحباب۔ تو
تو یہ تحفۃ الاحباب کا نسخہ میں نے صحیح صاحب سے عرض کیا کہ یہ کتاب ضائع ہونے سے پہلے مجھے دے دیں، میں اس کی کچھ فوٹو کاپی وغیرہ کر کے آپ کو واپس کر لوں گا۔ انہوں نے از راہ علم دوستی وہ کتاب میرے حوالے کی۔ میں یہ کتاب لے کر یہاں سے لاہور گیا۔ لاہور جا کر لاہور سے اس کی 3 فوٹو کاپیاں تیار کروانے کے بعد ایک دوست سے ملا۔ اس دوست نے کتاب دیکھنے کے بعد کہا کہ یہاں پنجاب یونیورسٹی میں ایک بہترین نسخہ شناس آدمی ہے، کیوں نہ یہ کتاب ان کو دکھایا جائے۔ چنانچہ ہم دونوں اس کے گھر گئے۔ ان کا نام ملک داؤد خلیلی نام تھا۔ تو ہم اس کے پاس وہ نسخہ لے کر گئے، جا کر ان کو وہ نسخہ دکھایا۔ انہوں نے نسخہ دیکھنے کے بعد وہ اپنے پاس دنیا جہاں کی وہ لائبریری کی فہرستیں تھیں، وہ فہرستیں دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا اس کے صرف 2 نسخے پہلے سے دریافت ہیں۔ ایک نسخہ یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈاکٹر احمد حسن دانی کے پاس ہے، لیکن وہ 56-57 صفحے کے بعد وہ کتاب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کی اس نسخے کے کوئی 8-10 حصے کے ایک حصے کے برابر ان کے پاس ہے، باقی مکمل نہیں ہے۔ اور دوسرا نسخہ جو وہ سری نگر میں ہے، اور وہ سری نگر کا نسخہ جو وہ پہلے 4 صفحے ہیں، 4 صفحے مسلسل ہونے کے بعد پھر اس کے صفحات جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، اس طرح وہ قابل استفادہ نہیں ہے۔ اور یہ نسخہ جو ہے وہ مکمل ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کتاب تو میری اپنی نہیں ہے، کسی اور کی ہے، امانت ہے، مالک کو واپس کرنا ہے، لیکن آپ یہ بتائیے اس کی مارکیٹ میں کیا قیمت ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ وہ نسخے دیکھنے کے بعد، کیونکہ اس کے صرف 2 نسخے اور یہ تیسرا نسخہ ہے، اور وہ دونوں نسخے جو وہ بالکل نامکمل ہیں، ناقابل استفادہ ہیں، اس لیے اس کتاب کی قیمت جو وہ 1 لاکھ روپے ہے۔ اس زمانے اس وقت 1 لاکھ روپے میں ایک ٹوٹا گھڑی آتی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیونکہ کتاب میری نہیں ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ اچھی ہے، میں اس کے مالک سے بات کروں گا، بات کرنے کے بعد جو ہے وہ اگر وہ فروخت کرنا چاہے تو 1 لاکھ روپے آپ سے لے کر یہ کتاب جو ہے وہ آپ کو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے بھائی رضا صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ کر کے شائع کیا۔ پھر اسی پر میں نے ایک مضمون لکھا، وہ پاکستان اور ایران کے درمیان دونوں کی مشترکہ ایک منصوبے کا تحت شائع ہونے والے دانش میں وہ مضمون شائع ہوا۔ شائع ہونے کے بعد سری نگر یونیورسٹی کی طرف سے مجھے 3-4-5 خطوط آیا، اور انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ اس کتاب کی کوئی جلد جو ہے وہ کوئی کاپی جو ہے وہ ان کو بھیج دیں، لیکن پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس وقت فقط کشیدگی تھی۔ کشیدگی ہونے کی وجہ سے وہ ڈھال کے ذریعے بھیجنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نہیں بھیج سکا۔ اسی دوران اسی سری نگر یونیورسٹی کا ایک استاد ڈاکٹر غلام رسول جان نامی، وہ یہاں سے تاجکستان جاتے ہوئے وہ یہاں اسلام آباد آیا تھا، اور اسلام آباد سے کردو آیا، کردو سے یہاں آیا، یہاں آ کر میرے پاس 3 دن رہا، اور وہ نسخہ وہ یہاں سے لے کر گیا۔ یہاں سے لے کر جانے کے بعد انہوں نے نہ صرف اس کو اردو میں ترجمہ کر کے اس کو پہلا جلد، پھر بعد میں دوسری جلد، پھر آخر میں آخری جلد جو انہوں نے شائع کیا۔ نہ صرف انہوں نے خود شائع کیا بلکہ اس کا اردو انگریزی میں کسی لکشمی نامی پنڈت سے اس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے شائع کر لیا۔ تو اس طرح یہ کتاب جو ہے وہ 4-5 دفعہ وہ شائع ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اس میں وہ کشمیر اور بلوچستان کی مکمل تاریخ، لغوی تاریخ اس میں موجود ہے۔ ہمارے یونیورسٹی جو وہ پہلے یونیورسٹی سے مطابق بہت کم جانتے تھے اس کتاب کی اشاعت کے بعد، کیونکہ وہ ایک بہترین یونیورسٹی تاریخ بھی ہے، تو اس کی اشاعت کے بعد ہماری یونیورسٹی کی وہ معلومات میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک کتاب کی کہانی ہے۔ تو دوستو، کتاب جو ہے، یہ لائبریری جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ لائبریری کے بغیر
کوئی بھی تحقیقی کام جو وہ مکمل نہیں کر سکتا. آپ حیران ہوں گے، میں قانون سے معذور آدمی ہوں اور میری اب تک جو ہے 110 کتابیں صحیح ہوئی ہیں. یہ 110 کتابیں ہیں نا، اسی لائبریری کے مرہون نے ملے. میں نے خود اپنے وہ دادا کے نام پر قائم کردہ برات لائبریری، اس کے علاوہ وہ تحقیقات کتب خانہ گنج بخش اسلام آباد، اور آج کل جو وہ یعقوب براوی کے ذریعے مختلف دنیا بھر کی لائبریریوں سے مختلف نسخے حاصل کر لیتا ہوں اور مختلف نسخے حاصل کر کے ان کو مختلف نسخوں کو ترتیب دیتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، اور پھر ان کو وہ کارآمد بنا کر پھر ان کا اردو میں ترجمہ کر کے میں ان کو جاری کر لیتا ہوں. تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں، ایک آدمی جب ایک لائبریرین کی مدد سے، لائبریرین کے ذریعے 110 کتابیں وہ شائع کرا سکتا ہے، تو اگر وہ بالکل صحت مند آدمی، تندرست آدمی، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا، مجھ سے زیادہ بہت ساری صلاحیتوں کا مالک لوگ موجود ہیں، اگر وہ سب کام کر لیں تو کتنا بڑا کام ہو. یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک لائبریری کی مسئلہ ہے. اب یہ جو ہمارے خبروں میں تو پہلے جو وہ مجھے یاد تھا سب سے پہلی لائبریری جو وہ گمبا باٹھوم میں عاصم حسن نامی ایک آدمی نے قائم کیا تھا، جس کو کیونکہ وہ لنگارا کر چلتا تھا اس لیے ہم اس کو تھیامو حسن کہتے تھے. ان کے پاس کچھ کتابیں تھیں، ان سے کتابیں لے کر لوگ وہ پڑھتے تھے. پڑھنے کے بعد وہ کتابیں واپس بھی نہیں کرتے تھے، اپنے پاس رکھ لیتے تھے. پھر بعد میں جو وہ ہمارا جب یہ ہائی اسکول قائم ہوا تو ہائی اسکول کی لائبریری بنے. کیونکہ میں خود کوئی 24-25-26 سال جو وہ ہائی اسکول لائبریری کا انچارج رہا، اس دوران میں نے دیکھا ہے کہ اس لائبریری میں وہ قیام پاکستان سے بہت پہلے وہ نول کشور نامی وہ پبلشروں کا اس وقت دھوم ہوتا تھا. تو ان کے زمانے کی کتابیں جو وہ لائبریری میں موجود تھیں، انتہائی قیمتی کتابیں. اور پھر جتنا عرصہ وہاں رہا، ہر سال جو وہ 10-10 ہزار روپے کی کتابیں جو وہ لائبریری کے خریدا کرتا تھا. اس وقت جو وہ 10-10 ہزار کی کتابیں، وہ 10 ہزار کتابیں ہیں نا، وہ درسی کتابوں کے علاوہ. لیکن آج کل جو وہ شاید 10 ہزار کتابوں میں درسی کتابیں بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، اور یہ 4-5 سال کے بعد درسی کتابیں جو وہ تبدیل ہونے کی وجہ سے فرسودہ ہو جاتی ہیں. تو اس طرح وہ لائبریری بعد میں وہ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ہائی اسکول کی لائبریری جو وہ تقریباً پہلی کتابیں جو وہ تباہ ہو گئی ہیں. لیکن بعد میں جو آنے والی کتابیں ہیں اب بھی وہاں ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. اور پھر معرفی فاؤنڈیشن کی مدد سے یا کسی کی مدد سے، کسی این جی اوز کی مدد سے وہاں کی لائبریری شاندار لائبریری قائم ہوئی. لیکن کتابیں ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. پہلے کسی اور جگہ تھا، پھر اسکول کی عمارت تعمیر ہوتے وقت وہ گزشتہ بورڈنگ ہاؤس میں منتقل کر دیا. جب عمارت منتقل ہوئی تو بورڈنگ ہاؤس سے پھر ایک کمرے میں منتقل کیا. پھر اس کمرے سے ایک اور کمرے میں، مجھے یاد ہے کوئی 7-8 جگہ پر کتابیں منتقل ہوتی رہیں. تو اس منتقلی کے دوران ہے نا بہت ساری کتابیں وہ گم ہو گئیں. تو اس طرح بہت ساری کتابیں ضائع ہوئیں. لیکن اب بھی وہاں ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. پھر ہائی اسکول کی لائبریری ہے، کالج کی لائبریری ہے. کالج کی لائبریری میں وہ جو پاکستان کی ہوٹلنگ کی صنعت سے وابستہ صدر الدین ہاشو گروپ کی عطیہ کردہ بہت ساری اچھی کتابیں موجود ہیں. لیکن وہاں بھی کتابیں جو وہ موجود ہونے کے باوجود جو وہ ایک کالج کی ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر ہے. اور پھر یہ لائبریری قائم ہے. اس لائبریری میں جو میں نے دیکھا ہے ہماری یہ لائبریری اور کردو کی لائبریری، عمارت کے لحاظ سے کردو کی عمارت شاندار ہے، نہایت بہترین لوکیشن پر انہوں نے عمارت قائم کی ہے. لیکن کتابی دولت کے لحاظ سے ہماری لائبریری زیادہ باثروت ہے، کیونکہ یہاں جو جتنے اچھی کتابیں ہیں، جتنے وہ خاص طور پر گلگت بلتستان سے متعلق اتنا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ کردو میں نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حکومت کی طرف سے تھوڑی توجہ کا فقدان ہے. تو پہلے جو ہے کتاب کی اہمیت اور لائبریری کی اہمیت کے بارے میں آگاہ فرما رہے تھے
تو ہمارے درمیان اب پرنسپل ہائی اسکول خپلو محترم غلام رسول سرمکی صاحب، آپ خاصی علم دوز شخصیت کے مالک ہیں، اور گورنمنٹ سیکٹر میں ہونے کے باوجود ہائی اسکول خپلو کی بہتری کے لیے آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ قربانیاں دی۔ اس وقت ہائی اسکول بھی ماشاءاللہ بہت اچھے اسکولوں میں ان کا نام ہے، تو یقیناً اس کی اویئرنیس کے لیے میں یہ بات کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہ کے آپ بات کر سکے۔ ایس سی صاحب، ڈی سی صاحب اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے چیف صاحب سے ہماری بات ہوئی تو یقین دہانی کی ہے کہ اگست میں باقاعدہ اس کے لیے کوئی پروجیکٹ رکھنے کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں انتظامیہ بھی ہماری ان باتوں کو فوکس کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے اس کی اویئرنیس پھیلانا ہے کہ میں یہ بات بتاتے ہوئے مجھے جھجک بھی ہو رہی ہے اور مجھے عجیب سا لگ رہا، غالباً 1-2 ہفتہ پہلے یہاں پہ 2-3 لڑکیاں بھی یہاں کتاب کے حوالے سے آئی تھیں۔ کتاب دیکھنے کے بعد وہ اتنا سہما ہوا تھا کہ میں یہ کتاب لے کے جاؤں، کدھر پڑھوں، اس طرح سے ایک اویئرنیس نہیں ہونے کی وجہ سے جھجک ہمارے اندر موجود ہے۔ تو باقاعدہ ناظم صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے 2 پورشن کیا ہے، ایک لڑکیوں کے لیے باقاعدہ بہترین آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ زہیر اسدی صاحب اور زاہد رقیہ تو بھی آپ کو اس پروگرام کے فوراً بعد لائبریری آپ کو دکھا کر اس کے بارے میں مختصر آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم آواز پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں پر ہماری آواز جا رہی ہو آپ یہاں پہ آئیں، لڑکوں کے لیے الگ سیشن، لڑکیوں کے لیے الگ سیشن بنایا ہے، اور آپ ادھر سے آگے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھنا آپ اور میری ذمہ داری ہے۔ میں محترم غلام رسول پرنسپل ہائی اسکول خپلو سے ملتمس کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں نوازیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب قیصر صاحب آپ کا، اور میڈیا کے دوستوں کا، جناب زہیر اسدی صاحب اور زاہد رقیہ صاحب کا، کہ آپ نے اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ جو آج تک میونسپل لائبریری خپلو کے حوالے سے زیادہ علم نہیں رکھتے ہیں، ان کے اندر شعور و آگہی پھیلانے کے لیے اور ان تک یہ میسج پہنچانے کے لیے جو پروگرام کا انعقاد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور جناب معروف ریسرچر جناب غلام حسن حسنو صاحب نے لائبریری کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یقیناً ایک مہذب معاشرہ جو ہے اور ایک ترقی یافتہ اقوام نے لائبریری کی اہمیت سے انکار نہیں کی، اور آج وہ ممالک، وہ اقوام جو کتاب بینی کے حوالے سے اور کتابوں کی اہمیت کے حوالے سے زیادہ باخبر ہیں، وہ آج ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے دوستوں نے لائبریری کے حوالے سے باتیں کیے، اچھا اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے لائبریری کا سیٹ اپ موجود ہے، کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، اور بیٹھنے کے لیے بہترین یہاں پر فرنیچرز اور پرائیویسی یہاں پر موجود ہیں۔ تو ان حالات میں صرف آج کا المیہ یہ ہے کہ قارئین جو ہے اس لائبریری تک جو ہے پہنچنے سے قاصر ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لائبریری میں موجود ہزاروں کی تعداد میں جو کتابیں ہیں وہ قارئین کی راہ تک رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کس طرح سے ان قارئین کو، علمدوز شخصیات کو لائبریری تک لائیں، یہ اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے یہ میسج کنوے کرنا ہے۔ میں بحیثیت پرنسپل بوائز ماڈل ہائی اسکول خپلو اپنی بساط کے مطابق میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے طلباء کے لیے لائبریری کی اہمیت کو سامنے رکھ کر باقاعدہ سے ہم نے پریڈ مختص کیے ہیں اسکول میں، اور ہمارے اسکول کے اندر بھی ماشاءاللہ سے ایک لائبریری موجود ہے، اور جس میں مختلف عنوانات کے اوپر جو ہے کتابیں موجود ہیں، اور لیکن ابھی تک ایک شعوری کوشش جو ہے ہم نے لائبریری کی اہمیت کے حوالے سے نہیں کی ہے۔
मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी हेड क्वार्टर के ऊपर जितने भी तालीमी इदारे मौजूद हैं, उन तालीमी इदारों के सरबराहान को चाहिए कि वो अपने तलबा व तालबात के लिए लाइब्रेरी की अहमियत के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद करें। इसके अलावा जो है अपनी लाइब्रेरी तक उनको एक्सेस दें, और ख़ुसूसन जो है वो तलबा व तालबात जो ज़्यादा यानी कि मालूमात हासिल करना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ यानी कि करिकुलर जो किताबें हैं उससे हट के वो किताबें देखना चाहते हैं, तो ये जो म्यूनसिपल लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हज़ारों की तादाद में जो किताबें हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी नियमत है, एक ब्लेसिंग है। लेकिन वक़्त इस मैं समझता हूँ इस बात का तकाज़ा करती है कि उन बच्चों को, उन तलबा व तालबात को जो है कोई एक ऐसे मेकनिज़म के तहत जो है हम लाइब्रेरियों का रुख कराएं, ताकि वो लाइब्रेरी में बैठकर जो है अपने इल्म की प्यास को बुझा सकें। तो मैं हमारे दरमियान मौजूद जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जब तक लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करेंगे, किताबों से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करेंगे, कोई कौम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। ये जो तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं जो आज तरक्की के मनाजिल तय कर रही है, ये लोग टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा मरऊब भी नहीं हैं और इतने ज़्यादा मुतासिर भी नहीं हैं। आज का रिसर्च ये कहते हैं कि यूरोप के अंदर जो है, हालांकि इंटरनेट के हवाले से, आईटी के हवाले से और ये जो सोशल मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ा इनकलाब आया, इसके बावजूद भी लाइब्रेरी की अहमियत से जो है ना वो लोग यानी कि इनकार नहीं कर रहे हैं, और लाइब्रेरी का यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे वो लोग विज़िट करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और कुतुबीनी के हवाले से वहाँ पे कोई कमी नहीं आई है। तो लिहाजा हमारा माशरा, हम मुसलमान लोग, हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से मुतासिर होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हम मरऊब होते हैं टेक्नोलॉजी से, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों को, अपने आने वाले मुस्तक़बिल को हम वो मौक़े दे दें कि वो पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने, माशरे का एक ज़िम्मेदार एक फ़र्द बने। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब तक किताबें ना पढ़ें उस वक़्त तक ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा मैं अपने तौर पर इंशाअल्लाह मैं वादा भी करता हूँ कि अब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर इंटरेक्शन करूँगा, और ज़रूर जो है अपने स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि जो म्यूनसिपल लाइब्रेरी खपुलो है, जहाँ पे इल्म का एक ख़जाना मौजूद है, इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह थे मोहतरम ग़ुलाम रसूल सिरमिकी साहब, प्रिंसिपल मॉडल हाई स्कूल खपुलो। तो इस दौरान हमें ज्वाइन किया है मोहतरम निसार भाई, आप यहाँ सहाफ़ी हैं और ग़ालिबन अभी जनरल सेक्रेटरी पे आप मुंतखब हो गए हैं। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। इंशाअल्लाह अभी जो इसकी कवरेज के हवाले से सकलेन भाई, निसार भाई और स्ट्रोगे तो आपको थोड़ा आगाह फरमाएंगे इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद। तो अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं यहाँ प्रिंसिपल रियल एजुकेटर सिस्टम मोहतरम सिब्तैन साहब। आपकी भी इस इलाक़े में इल्म की फ़रोग़ के लिए ख़ासी आप जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी टीम को लेकर, साथ ही साथ आप अपने स्कूल में भी बाकायदा लाइब्रेरी के ज़रिए आगाह फरमा रहे हैं। तो आज इस म्यूनसिपल लाइब्रेरी की अफादियत और इसको किस तरह हमने रन करना है, इसके हवाले से आप अपनी राय से आगाह हमें फरमाएँ। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एडुकेट कैसर से देखी, एडुकेट सकलेन और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया ताकि लोगों को आगाही दें म्यूनसिपल लाइब्रेरी खपलू के हवाले से, और बंदन आचिज़ को भी यहाँ पे दावत दी। असातिज़ा इकराम हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने बेहतरीन तजावीज़ गुफ्तगू यहाँ पे फरमाई है। तो कुछ बातें तालिब-इल्माना आपसे के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म के लिए
متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک انسان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لیے بھی ایک متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ غذا جو انسان کو ملتی ہے وہ کتابوں سے ملتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ نوجوانوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک قوم کی ڈائریکشن کس طرف ہے، وہ کس سمت میں جا رہے ہیں، تو دیکھیں کہ ان کی نوجوان جو نسل ہے وہ کن میدانوں میں مشغول ہے۔ تو جب اس لائبریری میں آ کے دیکھتا ہوں یا اس کے بارے میں سنتا ہوں، صدیقی بھائی نے پہلے اچھی طرح سے لائبریری کے حوالے سے گفتگو کی، تو اندازہ ہوا کہ مجھے خود بھی شرمندگی محسوس ہوئی۔ تعلیم و تعلم سے ہمارا وابستہ ہے، اس کے باوجود ہم اپنے نئے نسل کو مطالعے کی طرف، کتاب بینی کی طرف، کتابوں کو پڑھنے کے حوالے سے متوجہ اب تک نہیں کر سکے، ہماری بدقسمتی ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، خصوصاً میں خود خپلو کی اگر بات کروں تو تقریباً 90% ہمارے جو ینگسٹرس ہے، نوجوان نسل ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے۔ لیکن اگر آپ لائبریری کا حالت دیکھیں تو یہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ ہم سب کے لیے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا تو مستقبل میں پھر ہم اپنے ہاں سے کوئی بڑا دانشور، اسکالر، کوئی بڑا رہنما پیدا نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم سب والدین جو یہاں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، جو اساتذہ کرام ہیں، تعلیم سے تعلق رکھنے والے جو خواص ہیں ہمارے علاقے کے، ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے جو بچوں کے رجحان ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے یہ میونسپل لائبریری خپلو، اور میں ساتھ میں ان لوگ جو ہمارے یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے لڑکے اکثر کہتے ہیں کہ لاہور، اسلام آباد وغیرہ میں وہ مختلف ٹیسٹ کی تیاری کے لیے جاتے ہیں، یہاں سے ایک اچھی خاصی کثیر رقم وہ خرچتے ہیں اپنی تیاری کے اوپر، تو ان کو بھی سجیشن یہی ہے کہ یہاں پر بہترین ماحول ہے۔ ابھی ان اسٹوڈنٹس کی کاوش کی وجہ سے یہاں پر انٹرنیٹ کی جو بھی سہولیت میسر آ گئی ہے لائبریری کے اندر، تو اس لائبریری کو اگر ہم آباد کریں گے تو ایک تو ہمارا شہروں میں جانے کے جو خرچ ہے وہ بچ جائے گا، دوسرا کہ دیکھا دیکھی بڑے جو یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے لڑکے اگر لائبریری میں آ کے مطالعہ کرنا شروع کر دیں گے تو باقی جو کالج کے لڑکے ہیں، سکولز کے لڑکے ہیں، وہ بھی اس طرف متوجہ ہو جائیں گے اور وہ بھی مطالعے کی طرف آ جائیں گے۔ تو ان کو بھی میری یہی سجیشن ہے کہ یہ بہترین یہاں پر ماحول ہے، پرسکون ماحول ہے، کتابیں، دنیا جہاں کی کتابیں یہاں پر موجود ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہمارے اسکول کے بھی بچوں کو یہاں پر ایک دو دفعہ ہم نے وزٹ کروایا ہے، مزید یہاں پر وزٹ کروائے جائیں، یہاں پر ان کو دکھایا جائے لائبریری کے حوالے سے، اور مطالعے کی عادت کس طرح سے ان میں اسٹڈی ہیبٹس ڈیولپ کرنا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ رسول صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ ہم کوئی پروگرام کریں گے، تو میری رسول صاحب سے گزارش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ مل جل کے کوئی پروگرام ہائی اسکول کے اندر، کالج کے اندر کریں، جس میں کتاب کی مطالعے کے حوالے سے، لائبریری کے افادیت کے حوالے سے جو ماہرین ہیں ان کی گفتگو بچوں کو بھی سنوائیں۔ تو انشاءاللہ آپ سب سے بھی، والدین سے بھی گزارش ہے کہ اس لائبریری کا ایک دفعہ اپنے بچوں کے ہمراہ ضرور وزٹ کریں اور بچوں کو لائبریری دکھائیں اور یہاں پر جو کتابیں ہیں ان سے استفادہ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سبطین بھائی، آپ لوگوں سے محو گفتگو تھے، تو ہمارے بیچ مبی موجود ہیں، اب وقت بھی تیزی سے نکل رہا۔ محترم آصف علی، آپ بھی ماشاءاللہ ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی سکول میں آپ غالباً وائس پرنسپل ہیں، تو آپ بھی مختصر اپنی آراء اس لائبریری کے حوالے سے اور کتابوں کے حوالے سے دیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین نے بھی بہت ہی اہم باتیں لائبریری کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے آپ سے کی ہیں، تو انتہائی اختصار کے ساتھ چند کلمات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو منتظمین نے جو اس پروگرام کو انعقاد کیا، ان کو دل کے اتھاہ گہرائیوں سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی اہم موضوع کی طرف ہم سب کی توجہ کرائی ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کی جا سکتی کہ علم کی اہمیت اور علم کے بغیر
کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اور آج اس حال میں لائبریری کو دیکھنا ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور انشاءاللہ اس پروگرام سے، اس نشست سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے انشاءاللہ، اور ہمیں اس سے آگے مل کر اس کام کرنے کی اہم ضرورت بھی ہے، اور انشاءاللہ کروں گا تاکہ یہ آباد کرے. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ ہمارا جو قوم ہے اسلامی، تو وہاں سے لوگ جو ہے وہ سیکھتے تھے. ہم ایک تعلیم یافتہ قوم سمجھی جاتی تھی. تو اس چیز کی راز یہ تھی کہ ہم اس وقت کتابوں سے وابستہ تھی. آج ہم جب بھی کہیں پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو مثال آتی ہے وہ ویسٹرن کی ہے، ویسٹرن اسکالر یا ویسٹرن سوسائٹی کی ہم بات کرتے ہیں، اور وہیں سے ہم انسپائر ہوتے ہیں، انسپائر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ خود ہمارے لیے اپنے کریکٹر کے اوپر کویشچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے. تو یہ کیوں ہے؟ ہمارا معاشرہ اگر ہم کمپیئر کریں ہمارے معاشرے کی ویسٹرن کی، تو آج ہم بہت زیادہ نیچے ہیں، بہت پستی کی طرف ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کی بات ہے. اور تاریخ ایسا نہیں ہے، تاریخ اس کا الٹ تھا. تو اس کا راز ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اس وقت ہمارا رشتہ کتابوں سے بہت مضبوط تھا. آج بالکل بھی، آج دیکھیں ہماری لائبریری جو ہے ویران ہے. تو یہی تو نتیجہ ہوگا کہ آج ہم اس پستی کی طرف ہیں. اور دوسری طرف کیا، اگر ہمارے اسکول یا ہمارے کالجز یونیورسٹیز آباد بھی ہیں تو تب بھی ہمارے جو نظام تعلیم ہے اس کے اندر ابھی بھی مسائل موجود ہیں. اور اگر ہمیں اس دنیا کے اندر ترقی کرنا ہو، کمپیٹ کرنا ہو، تو ہمیں تعلیم کے ذریعے سے یہ معرکہ، یہ محاذ ہے، یہ لائبریری، یہیں سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے رشتہ جو ہے کتابوں کے ساتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہاں میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے دعوت دوں گا اپنے نوجوان نسل کو کہ وہ آئیں یہاں پر. اب ہم دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، انٹرنیٹ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کے استعمال سے قطعاً کسی کو انکاری بھی نہیں ہے. لیکن ہاں، اگر آپ کو انٹرنیٹ بھی استعمال کرنا ہو تو وہاں پر بھی ای لائبریری موجود ہے، آن لائن لائبریری موجود ہے. ہمیں وہاں پر جا کے ان کتابوں کی طرف، ان تعلیم کی طرف، علم کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. میں اس پلیٹ فارم سے سب کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے زندگی کے اندر اس اہم موضوع کی طرف وقت نکالیں اور یہاں پہ تشریف لے گئے. یہاں پہ بہتر انتظام موجود ہے اور بھی بہترین ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو نوجوان کیسر بھائی، جو ان کے ساتھی جو کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور بہتر وہ یہاں پہ فیسلٹیز بھی مہیا کریں گے انشاءاللہ. انتظامیہ سے بھی یہی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوں گے. تو انشاءاللہ وہ سب تب ہوگا جب آپ یہاں پر بچے آئیں گے، پڑھیں گے. تو جہاں پہ آپ کو کسی چیز کی سہولت موجود نہیں ہوں گے، انشاءاللہ انتظامیہ اس کی طرف بھی توجہ دیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ محترم آصف بھائی. آپ لوگوں سے محو گفتگو تھے اور آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں محظوظ فرما رہے تھے. تو یہ پروگرام اپنی اختتام کی طرف گامزن ہے. ہمارے درمیان موجود ہے جنرل سیکریٹری پریس کلب خپلو محترم نثار صاحب، اور آپ کورسپونڈنٹ ہیں عرب نیوز کے بھی. تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس پروگرام کے حوالے سے بالخصوص ہمارے ضلع گانچھے میں لائبریری کی افادیت اور طلباء کے اذہان کو اس طرح منتقل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ انتظامیہ سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اپنے اس علاقے میں علم کو فروغ دینے کے لیے کوشش کر سکیں. بہت شکریہ قیصر محمود صاحب. سب سے پہلے میں جو اس پروگرام کو آرگنائز کرنے پر قیصر صاحب، ایڈوکیٹ ثقلین صاحب اور یہاں پہ تشریف لانے والے مہمانان گرامی جس میں رسول سرمکی صاحب، سکتین صاحب، آصف صاحب اور غلام حسن حسنی صاحب، تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر اس پروگرام کو کامیاب کرانے کے لیے اور خپلو میں جو ہے نا اور ضلع گانچھے میں ایک اویرنیس پیدا کرنے کے لیے کہ کتابوں کی افادیت کے حوالے سے اس نشست کا اہتمام کیا. تو آپ سب کو میری طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس لائبریری میں ویلکم کرتا ہوں. اس لائبریری کے ساتھ جو ہے نا ہمارا بھی رشتہ کوئی گزشتہ 7-8 سالوں سے ہے. جب کوئی 2011-12 میں جو ہے نا یہاں پہ
غلام حسنی صاحب جو ہے نا یہاں پہ لائبریرین ہوا کرتے تھے، وہ اس میں دیکھتے تھے، حسنو صاحب، ہاں. تو ناظم بھائی ہمارے ساتھ ہوتے تو اس وقت جو ہے نا ایک ہم نے کہا تھا کہ تھوڑی سی ممبرشپ فارم وغیرہ بھرا لیں، تو اس میں ایک 100 روپے کا فیس رکھ کے ایک ممبرشپ شروع کی تھی. تو اس میں بھی جو ہے نا کافی کم لوگ آتے تھے، لیکن آتے تھے وہ کتاب کے پڑھنے والے لوگ آتے تھے. لیکن الحمدللہ آج جو ہے نا 8-10 سال بعد ادھر آ کے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ کافی اسٹوڈنٹ ہیں، میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ نظر آتے ہیں، اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل لوگ بھی جو ہے نا ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں. کتابیں اس وقت بھی وہی تھی، آج بھی ہیں، بلکہ اس سے آج کل جو ہے نا اس وقت سے زیادہ کتابیں ہیں. ایک دور تھا کہ جو ہے نا کتابیں جو ہے نا وہ عام لوگوں تک، پبلک لوگوں تک میسر نہیں تھی. پرانا بادشاہی نظام میں جو ہے نا یہ کتاب جو ہے نا ایک لگژری، جس طرح ہمارے پاس فیسلٹیز ہوتے ہیں گاڑیاں، وہ سمجھا جاتا ہے، وہ بادشاہوں تک محدود تھی. اب جو ہے نا یہ ہر کسی تک جو ہے نا اس کی پہنچ، یہاں پہ پہنچ، اور ٹیکنالوجی نے جو ہے نا اس پہ ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، اور ڈیجیٹل لائبریری کا کنسیپٹ آیا، تو ہر چیز ہمیں جو ہے نا نیٹ پہ ہمیں اویلیبل ہیں. تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے جو ہے نا کہ ہم لوگوں کو اس طرف مائل کریں کہ یہاں پہ جو ماحول پرووائڈ کیا ہوا، ابھی ماشاءاللہ سے انٹرنیٹ کی فیسلٹیز یہاں پہ موجود ہیں، پرسکون ماحول ہیں، ہر قسم کے یہاں پہ آپ ٹیسٹ انٹرویو کے لیے اگر وہ بک اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی میسر ہیں، ہسٹری کے یہاں پہ ہیں، اسلامک بکس وغیرہ بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اور اسٹوڈنٹس سے ہم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا باقی غیر جو ہے نا سرگرمیوں کو بھی آپ ٹائم ضرور دے دیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنے دن میں سے کچھ وقت یہاں پہ نکال کے اس لائبریری میں آئیں. یہاں پہ آپ کو بہترین ماحول ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، کمپیوٹر آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو ہے نا با اخلاق سٹاف موجود ہیں، تو آپ لوگوں کو کسی چیز کی یہاں پہ کمی نہیں ہے. تو لیکن دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا شعبہ صحافت سے ہے، تو ہمارے صحافیوں کا جو ہے نا بھی یہاں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے. اور میں بھی جو ہے نا صبح کے وقت اکثر جو ہے نا یہاں پہ آتا رہتا ہوں. تو نیٹ وغیرہ بھی جو ہے نا ہم ادھر سے ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ہم اپنے پروجیکٹس وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسائنمنٹس وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کسی بھی لینگویج کے لیے 4 سکلز جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ، اس میں سے 2 کا ریلیشن جو ہے نا ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ جتنا سنیں گے آپ تو اتنا جو ہے نا آپ کی اسپیکنگ پاور آئیں گے، اور آپ جتنا کتابیں پڑھیں گے اتنا آپ لکھ سکتے ہیں. اور ہماری صحافتی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک آرٹیکل ڈرافٹنگ میں لے آنا ہے یا پروڈیوس کرنا ہے تو اس سے پہلے جو ہے نا 100 آرٹیکل آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. تو جب ہم پڑھیں گے نہیں پھر تو ہم لکھیں گے کیسے؟ تو یہ تمام لوگوں کے لیے، صرف صحافیوں کے لیے نہیں بلکہ اسٹوڈنٹس کے لیے، سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا لائبریری میں آئیں اور یہاں سے کتابیں پڑھیں، اور جو ہے نا باقیوں کے لیے بھی جو ہے نا آپ ایک رول ماڈل بنیں. تو انشاءاللہ جو ہے نا ہم بھی جو ہے نا باقی قوموں کی نسبت جو ہے نا ترقی میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے، اور برابر کے ساتھ جو ہے نا ہم بھی انشاءاللہ ترقی کریں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناظر ہو. جزاک اللہ. یہ تھے نثار علی صاحب، آپ جنرل سیکریٹری ہیں پریس کلب خپلو کے. تو اب یہ پروگرام اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہا. چند پیغامات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اس کے بعد مختلف ہماری یہ لائبریری کی گوشوں کا آپ نظارہ کریں. ہمارے محترم زہیر اسدی صاحب اور زاہد اسٹروقیہ تو آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے. میں تمام معزز مہمانان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر اس اہم پیغامات کو معاشرے کے اندر پھیلانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور میں انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم جہاں جہاں پہ گئے آپ لوگوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد آپ باقاعدہ اس لائبریری کے لیے پروجیکٹ رکھیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں آپ جلد از جلد اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے. اور یہاں پہ موجود سٹاف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص میرے کولیگ ہیں ثقلین بھائی ایڈوکیٹ، آپ نے بھرپور میرا ساتھ دیا اور ہم نے اس اویئرنیس کو پھیلانے کے لیے اپنے حد تک کوشش کی. تو آخر میں پیغام یہی ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. تو اس وقت تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کتاب سے رشتہ بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ کتاب کے ذریعے ہی ہم علم حاصل کر کے معاشرے میں انقلاب برپا کر سکے. تمام طلباء و طالبات سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ اس لائبریری میں تشریف لائیں، اور جہاں جہاں تک ہماری یہ آواز جا رہی ہو، بالخصوص وائس آف شوق
کرچن ٹی وی اور ڈیلی گانچھے، ان تینوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور باقی دیکھنے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ ان کی جتنے بھی پیجز ہیں ان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پیغامات کو پھیلانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کے ذمے میں یہی ہے کہ آپ اس کی اویئرنیس کو پھیلانے میں آپ نے ہمارا ساتھ تعاون کرنا ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں تمام مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کر کے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ قیصر محمود صدیقی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔